الرحمن الرحيم بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. اب یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، تو جتنا ارشاد فرمایا تھا اس کو بعینی ہی نقل کرنا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں وما محمد الا رسول، اب اگر فجر کی نماز میں قرات کی جا رہی ہو اور کوئی نیک آدمی پڑھے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا مولوی صاحب؟ جائز، اس لیے کہ اپنے محل میں نہیں ہے. ہر نیک چیز، ہر اچھا کام اپنے محل میں ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اس کے محل سے ہٹا دیتے ہیں، ہر جگہ ہی اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جی انما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيء من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعلمن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. ابو بکر کے ساتھ تو رضی اللہ عنہ پڑھ رہے اور فاطمہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، نہ پہلے حضرت فاطمہ کے ساتھ پڑھا نہ اب حضرت فاطمہ کے ساتھ پڑھا، تو کیا دشمنی ہے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، حالانکہ وہ بھی تو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر کو تو رضی اللہ عنہ کہا تھا مگر حضرت فاطمہ کو رضی اللہ عنہا نہیں کہا تھا، تو یہ ایک اور الزام لگا دیا آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر. ورنہ یہ علم ہے جو جب آپ تبلیغ کرتے ہو، تقریر کرتے ہو اور چیختے اور چلاتے، اس میں تو آپ کی جو مرضی کہتے رہو آپ، کیونکہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن علم کی دنیا میں جب آپ کوئی بات کرو گے تو استاد بھی پوچھے گا، طالب علم بھی ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ استاد نے کیا کہا، فوراً پوچھتے ہیں استاد جی مجھے سوال کرنا ہے. استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو اس کو معلوم ہے بتائے. وہ تو یہ ہر جگہ میں آپ جو چاہے بولو گے، جیسے آپ ماشاءاللہ نیک آدمی ہو، خطیب بھی معلوم ہوتے ہو، تو جو بھی آپ تقریر کرو کہیں بھی تو آپ کھلے ہو بالکل ہے جی، کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہے. اور جو آپ پہ اعتراض کرے گا وہ یا قادیانی ہوگا یا شیعہ ہوگا. لیکن یہ علم کی دنیا میں اس طرح نہیں چلتا کام، اس میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. جی فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا. فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنه ليلا ولم تؤذن بها أبا بكر رضي الله عنه وصلى عليها. وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجه حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي رضي الله عنه وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر رضي الله عنه مبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية ليحذر عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وما عسيتهم أن يفعلوه به والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه فتشهد علي رضي الله عنه فقال إنا قد عرفنا قصدك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك.
ولكنك استدبت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فازت عينا أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه موعدك العشية للبيع. العشية للبيع. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقي علي رضي الله عنه المنبر فتشهد رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي رضي الله عنه فعزم حق أبي بكر رضي الله عنه، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر رضي الله عنه ولا إنكار للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا واستبدى علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. روایت نقل کی ابن شہاب زہری نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو آگے جتنی روایت ہے وہ ساری کی ساری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. اب یہ کہ صحابی ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے تو اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی صحابی دوسرے صحابی سے خطاب کر رہا ہو یا ابا بکر یا عمر رضی اللہ عنہ تو وہ تو بالکل ہی غلط ہے. وہ اس لیے غلط ہے کہ اگر کہا ہوگا تو رضی اللہ عنہ کا کہا ہوگا، رضی اللہ عنہ کہنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا وہاں. تو بہرحال لیکن چونکہ انہوں نے ہر جگہ رضی اللہ عنہ پڑھا، میں نے اس لیے نہیں ٹوکا کہ جتنے نیک لوگ ہیں جب تک وہ نیکی کا کام کرتے رہیں اور گزارا ہو سکے ہم نہیں بولتے مولانا، اور چپ رہتے ہیں کہ چلو نیک لوگ ہیں کرنے دو ان کو نیکی، تو جتنی کر سکتے ہیں چاہے غلطی نیکی کر رہے ہیں لیکن چلو کرنے دو. لیکن جب معاملہ حد سے ہی بڑھ جائے، قرآن اور حدیث میں ترمیم آنا شروع ہو جائے اور وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول لوگ پڑھنے لگیں، پھر مجبوراً آدمی کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے بھئی یار کہاں نیکی، کون سی نیکی ہے جو تم کر رہے ہو یہ. تو آگے جو روایت ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں ادراج ہے، اور امام زہری رحمہ اللہ نے بعض کلمات اپنی ثوابدید سے یا اپنے علم کے مطابق یا اپنی روایت کے مطابق بڑھائے ہیں. اصل روایت جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. اب وہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے ابو بکر کو پیغام بھیجا اور وہ درخواست کر رہی تھی اپنی میراث کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملنی تھی، اس مال میں سے جو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے کے عطا فرمایا تھا مدینے میں، یعنی بنو نذیر اور بنو قینقاع وغیرہ کی زمینیں تھیں، وہ فدق، اور فدق کا بہت بڑا علاقہ تھا، باغ تھا بہت بڑا، اور وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر کے خمس میں سے جو کچھ زمینیں باقی تھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا
تو دینار و درہم تو آپ کے پاس کوئی نہیں تھے، لیکن زمینیں بہت تھیں آپ کی، یہ ساری خیبر کی زمینیں تھیں، فدق کا پورا علاقہ تھا، اور ان سب کی پیداوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی۔ اسی طرح آپ کے جہاد کی سواریاں تھیں، جہاد کے آلات تھے، زریں تھیں، تلواریں تھیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور جیسے ہی ساری بحث پیچھے گزر چکی ہے کہ میراث فرض ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ اس فرض کو ادا کرنا چاہیے، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ بھائی جو جس کی میراث بنتی ہے اور میری میراث بنتی ہے وہ دے دو۔ اور یہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، بلکہ پیچھے گزر چکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنی ازواج مطہرات تھیں انہوں نے بھی عثمان غنی کو بھیجنے کا ارادہ کیا کہ ہمارا جو میراث میں حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی عصبہ تھے واحد، ان کا بھی حق بنتا تھا، تو ان کو بھی خواہش تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور جو چیزیں ہیں ان میں جتنا حصہ مجھے شرعی ملتا ہے وہ مل جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ تو یہ جو آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی میراث کی، تو یہ بالکل برحق کی، اس لیے کہ ان کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی، اور کوئی بھی آدمی مولانا چاہے وہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، یا جس کا میراث میں حق بنتا ہو، وہ اگر اپنا میراث کا حق مانگے تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، بلکہ صاحب حق ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس وہ میراث کی زمینیں یا جائیداد یا اور چیزیں ہیں، ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ میراث تقسیم کریں، سب بیٹوں کو، بیٹیوں کو، عصبہ کو، بیواؤں کو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو پہنچائیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حق مانگا۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم مورث نہیں بنائے جاتے، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کو عام طور سے لا نورث پڑھا گیا، اور یہی روایت زیادہ قوی ہے۔ اگرچہ اگر لا نورث پڑھیں تو وہ بھی جائز ہے۔ لا نورث کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، لا نورث کا مطلب کہ ہمیں مورث نہیں بنایا جاتا، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے۔ یہ جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی وہ امی کا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا، البتہ جس طرح زندگی میں میں اپنی بیویوں کو اور فاطمہ کو اور دوسرے بنو ہاشم کو دیتا تھا، اپنے رشتہ داروں کو، اسی طریقے سے آل محمد اس مال میں سے کھاتے رہیں گے۔ پھر آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا کسی بھی چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ یہاں صدقے کا لفظ ہے، لیکن اس صدقے سے مراد ہے وقف، اور بہت ساری اصطلاحات بعد کی ہوتی ہیں، چنانچہ یہ اصطلاح بھی کہ وقف کو وقف کہا جائے یہ بھی بعد میں زیادہ راجع ہوئی ہے، ورنہ اصل میں صدقے کو اس کو صدقہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ زمین صدقے کی ہے، تو یہ زمین صدقے کی ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، یعنی وقف زمین ہے۔ اور اسی وقف کو حبس بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ آپ کتابوں میں حدیثوں میں دیکھیں گے حبسن لابناء السبیل، تو حبسن لابناء السبیل کا مطلب کیا ہے؟ وقف۔ تو بسا اوقات ایک لفظ ہمارے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں زیادہ رائج ہو گیا، مگر اس زمانے میں پہلے قرون اولا کے اندر وہ لفظ رائج نہیں تھا، اس مفہوم کو کسی دوسرے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو یہاں تعبیر وقف کو تعبیر کیا گیا صدقہ کے لفظ سے۔ میں اس وقف زمینوں کو تبدیل نہیں کروں گا،
ان کی اس حالت سے کہ جس حالت پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور میں ضرور اس پر عمل ان زمینوں میں وہی عمل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ اور حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کو ان میں سے کچھ دینے سے انکار کر دیا، کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک، تو حضرت فاطمہ کو رنج ہوا ابو بکر پر اس بارے میں کہ حضرت فاطمہ کو رنج ہوا ابو بکر پر اس بارے میں، فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور پھر مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی۔ اب یہ وہ جملہ ہے جس کے بارے میں اکثر محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ ہے امام زہری رحمہ اللہ کا، اور دلیل یہ ہے کہ امام زہری سے جتنی روایات آ رہی ہیں ان میں تو یہ جملہ آ رہا ہے، لیکن یہی روایت جب حضرت عروہ سے عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور بہت سارے لوگوں نے کی ہے، ظاہر ہے کہ صحابہ، تابعین اور زہری جو ہیں تو تبع تابعین میں سے ہیں، تو روایتیں تو پھیل گئی تھیں تابعین کے زمانے میں، تو بہت سارے تابعین ایک ہی حدیث روایت کرتے تھے، تو امام زہری نے جو روایت کی ہے عروہ سے اس میں تو یہ جملے آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تابعین نے روایت کی ہے اور تبع تابعین نے، لیکن کسی میں یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ یہ مدرج ہے، اور حضرت امام ابن شہاب الزہری کا جملہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اس بارے میں رنج ہوا، فہجرتہ، انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، فلم تکلمہ حتی توفیت، اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو جملہ امام زہری کا ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے، یا مان بھی لیں کہ امام زہری کا بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، تو بھی اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رنج اس بات پر ہوا ہو کہ جب اس کے ساری آمدنی ازواج مطہرات اور اہل بیت پر خرچ ہونی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ان کو میراث کے اندر کتنا حصہ ملتا ہے؟ 8واں، اور اگر بیٹی ایک ہو فلہن نصف، تو اس کو تو آدھا ملتا ہے۔ تو جو آمدنی آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو دیتے تھے، لیکن زیادہ جو آپ دیتے تھے وہ ذوی القربہ کو دیتے تھے، اس لیے کہ سورہ بنو نذیر کے اندر یعنی سورۃ الحشر کے اندر ہے کہ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو آپ زیادہ تر حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار بنو ہاشم کے تھے ان کو دیا کرتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ تولیت ہی ہمیں دے دیں، جب یہ ہم پر ہی خرچ ہونا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دے دیں۔ اور اگر یہ خیال ہوا ہو اور اس خیال کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناگواری ہوئی ہو تو بھی کوئی اس میں غیر شرعی بات نہیں ہے یا حیرانی کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کیا ہے، چنانچہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان زمینوں کی تولیت سپرد کر دی تھی حضرت علی کے اور حضرت عباس کے، اسی لیے تو تولیت سپرد کی تھی کہ اس کی زیادہ آمدنی جانی تھی بنو ہاشم پر، اور بنو ہاشم کو ابو بکر صدیق عمر فاروق اتنے جاننے والے نہیں تھے جتنا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جاننے والے تھے۔ جبھی عمر فاروق نے تولیت ان حضرات کو دی اور پھر تولیت واپس بھی نہیں لی، بلکہ وہ تولیت مسلسل اہل بیت ہی کے پاس رہی۔ تو اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں بھی یہ مطالبہ کیا ہو کہ تولیت جو ہے وہ میرے شوہر کو دے دی جائے، علی کو دے دی جائے، تو اس میں بھی کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔
فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس بات پر رنج ہوا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھو کہ رنج کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں مولانا، ایک رنج شرعی ہوتا ہے، ایک رنج طبعی ہوتا ہے، ایک رنج عقلی ہوتا ہے۔ طبعی رنج جو ہے وہ کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے، ایک مقدمہ چلا اور جناب استاد نے فیصلہ دوسرے طالب علم کے حق میں کر دیا دلائل وغیرہ سن کر، تو آپ کو ایک رنج تو ہوگا ضرور، یا نہیں ہوگا؟ اگرچہ عقل کے اعتبار سے آپ یہ سمجھتے ہوگے کہ بھئی ٹھیک ہے بزرگوں نے جب فیصلہ کیا صحیح کیا ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا آپ کہیں گے، لیکن رنج آپ کو ہوگا۔ اسی لیے طبی طور پر اگر رنج کا ہونا ہو یا دل دکھنا ہو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہو تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل ہمارا غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن بات ہم وہ کریں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ تو انسان کبھی رضا بالقضا بھی ہوتی ہے مگر ساتھ ساتھ رنج بھی ہوتا ہے، رنج طبعی ہوتا ہے اور رضا بالقضا عقلی ہوتی ہے۔ مولانا یہی ہے دین کی اصل باتیں جو بزرگوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے بعد بیٹھے، ہم نے ہوائی لوگوں سے دین حاصل نہیں کیا، ہم نے بڑے لوگوں سے دین حاصل کیا جو اللہ والے تھے، عالم تھے اور فقیہ تھے۔ تو اگر رنج طبعی ہو اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک، اب آگے آ رہا ہے فہجرتہ فلم تکلمہ حتی ماتت۔ اب اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہجران کر دیا، لیکن ہجران ترجمہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہجران جو ہے ویسے ہی ممنوع ہے، کیونکہ لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال وخیرہما الذی یبدأ بالسلام وغیرہ، تو ہجران تو 3 دن سے زیادہ ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہجرت کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ابو بکر کو، ٹھیک ہے چلو جو آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کریں، ہمیں تو ویسے ہی، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک لینا چاہتے تھے، میراث نہیں دیتے آپ نہ لیں۔ فہجرت ہو، چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ فلم تکلمہ حتی ماتت، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے اس مسئلے میں کوئی بات نہیں کی یہاں تک کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر اب یہ کہہ دیں کہ اس مسئلے میں کوئی بات نہیں کی تو پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت تقریریں سن کر آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ کتنے مہینے حیات رہیں؟ 6 مہینے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو گھر کی خاتون تھی، ان کا نہ ابو بکر صدیق سے ملنا جلنا تھا، نہ عمر فاروق سے ملنا جلنا تھا، نہ عثمان غنی سے ملنا جلنا تھا۔ تو یہ کہنا کہ وہ پھر جناب انہوں نے ہمیشہ کے لیے کلام چھوڑ دیا، کلام تو اس وقت چھوڑیں جب کہ ملاقات ہوتی ہو اور جناب روزانہ کا آنا جانا ہو۔ ظاہر ہے کہ گھر کی خاتون ہے اور پردے دار، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو پردے کا بہت ہی زیادہ احساس تھا اور خیال تھا، جیسے آگے ابھی آنے والا ہے۔ اس لیے فلم تکلمہ حتی ماتت کا ترجمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بات نہیں کی اس مسئلے میں، انہوں نے سوچا کہ بس جو فیصلہ ہو گیا وہ ٹھیک ہے، حتی ماتت، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات ہی میں ان کو دفن کیا۔ وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرَ، اور ابو بکر کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ وَصَلَّى عَلَيْهَا، اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب یہ بھی جملہ ایسا ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نہیں ہے بلکہ یہ مدرج ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر، یہ ادراج ہے امام رازی کا، تو ابن شہاب امام زہری کا۔ امام زہری فرما رہے ہیں کہ حضرت علی نے رات کو دفن کر دیا اور ابو بکر کو اطلاع نہیں دی اور ان کی نماز جنازہ خود پڑھا دی۔
لیکن تکملہ فتح الملہم میں ہمارے حضرت مد اللہ ذلہ العالی، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے، تو آپ جا کے دیکھیے حضرت نے ساری روایتیں جمع کی ہیں. اس میں 3 طرح کی روایتیں آ رہی ہیں. ایک روایت تو وہ یہ ہے جو امام ابن شہاب زہری سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی تھی، لیکن ان کئی روایتیں ایسی آ رہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور 1-2 روایتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو یہ جو روایت ہے امام زہری کی، یہ معارض ہے ان باقی تمام روایات کے کہ جن میں حضرت عباس کے نماز پڑھانے کا ذکر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نماز جنازہ پڑھانے کا ذکر ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو نماز جنازہ پڑھانے کی روایت ہے وہ زیادہ قوی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بات پر تمام محدثین، شراح، اصحاب و سیر سب متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کے زمانے میں ساری تیمارداری کی ہے حضرت اسماء بنت عمیس نے. سارے محدثین، اصحاب و سیر، مورخین سب متفق ہیں کہ حضرت، حتیٰ کہ شیعہ کی جو روایات ہیں وہ بھی سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری اور ان کی سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والی اسماء بنت عمیس تھی. اور اسماء بنت عمیس جو ہیں وہ زمانے میں بیوی تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ رہی ہوں اور جناب ان کی خدمت کر رہی ہوں. غسل انہوں نے دیا. غسل کے بارے میں روایتیں 2 ہی آتی ہیں، حضرت علی نے غسل دیا اور اسماء بنت عمیس نے غسل دیا. ظاہر ہے کہ اسماء بنت عمیس نے غسل دیا معنی حقیقی مراد ہے، اور حضرت علی نے غسل دیا معنی مجازی مراد ہے کہ غسل کے سارے انتظامات حضرت علی نے کیے اور حضرت اسماء بنت عمیس نے جناب غسل دیا. اور یہ بھی روایتوں میں واضح موجود ہے، بلکہ کئی روایتیں ہیں اس کی کہ جب انتقال سے کچھ پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو بہت ہی باحیا خاتون تھی، یہ کہا حضرت اسماء بنت عمیس سے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے. تو ڈر اس بات کا ہے کہ جب میرا جنازہ لوگ لے کر جائیں گے تو زمانے میں کھلی چارپائی ہوتی تھی، اور کھلی چارپائی پہ میت کو ڈال کے کپڑا ڈال کے لے جاتے تھے. تو چادر اگر پڑی بھی ہو تو بھی لمبائی کا چوڑائی کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو میرے جسم کی جو ہیئت ہے وہ باہر لوگوں پہ ظاہر ہوگی. تو حضرت اسماء بنت عمیس نے عرض کیا کہ نہیں، میں ایک کام کر دوں گی. اور میں نے حبشہ میں وہ دیکھا ہے، اور وہ حبشہ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میت کو لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر لکڑیاں ڈال دیتے ہیں. تو لکڑی ایک یوں کھڑی کر دی، دوسری لکڑی یوں کھڑی کر دی، جیسے آج کل وہ اب تو باقاعدہ بننے لگا ہے لوہے کا اور اس چیز کا. تو زمانے میں اس طرح کی بنی ہوئی چیز تو نہیں بازار میں ملتی تھی، لیکن وہ کرتے یہ تھے کہ ایک لکڑی یوں کھڑی کی، ایک لکڑی یوں کھڑی کی، اس کو باندھ دی، ادھر 2 لکڑیاں کھڑی کی، ان کو باندھ دی، اوپر چادر ڈال دی. تو حضرت اسماء بنت عمیس نے عرض کیا کہ آپ اس میں پریشان نہ ہوں، اور اگر آپ کا انتقال ہوا تو ہم یہ کام کر لیں گے تاکہ آپ کی جو میت ہے، نعش ہے، اس کی حیث لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، مردوں کے سامنے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا. اب یہ سارے واقعات موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تجہیز، تکفین، غسل اور تیمارداری یہ سارے کیے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے. اور اسماء بنت عمیس جو ہیں وہ بیوی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس زمانے کے اندر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر کو اطلاع نہ ہو اور بیوی سارے کام کر رہی ہو؟ اسی لیے وہ کئی روایات، مجھے تعداد اب یاد نہیں رہی، لیکن آپ جا کے تکملہ فتح الملہم میں دیکھ سکتے ہیں 3 جلد کے شروع میں. تو اس میں یہ موجود ہے کہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اطلاع ہو گئی تھی ان کو، وہ بھی تشریف لے آئے اور سب پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور حضرت علی آگے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بازو پکڑ کے عرض کیا کہ نماز آپ پڑھا دیجئے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جو روایت آ رہی ہے اس میں امام زہری کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی نے نماز پڑھائی اور رات میں پڑھائی اور ابوبکر کو کوئی اطلاع نہیں دی. لیکن یہ روایت باقی تمام روایات کے معارض ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع تھی، انہوں نے ہی آ کے نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے اپنی بیوی کو متعین کیا ہوا تھا. ساری خدمت جو ہے ابوبکر صدیق کی بیوی نے کی ہے. اس روایت میں بہرحال یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شوہر علی نے رات کو دفن کر دیا. وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرَ، اور ابو بکر کو اس سے اطلاع نہیں کی. وَصَلَّى عَلَيْهَا، اور ان کی نماز جنازہ پڑھا دی. وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فاطمہ، اور حضرت علی کے لیے لوگوں میں بڑی وجاہت تھی حضرت فاطمہ کی زندگی میں. حضرت علی کی بڑی وجاہت تھی حضرت فاطمہ کی زندگی میں. لوگ حضرت علی کا بڑا احترام کرتے تھے اور صحابہ کا بھی کرتے تھے، لیکن حضرت علی کا بہت احترام اس لیے تھا کہ داماد تھے اور اس لیے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وہ ان کے گھر میں تھی، اس لیے بڑی وجاہت تھی. لوگ بڑی عزت کرتے تھے حضرت علی کی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئی تو وہ دامادی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اور سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی اب حضرت علی کے گھر میں نہیں تھی. تو حضرت علی کی حیثیت وہی ہوگی جو واقعی اور صحابہ کی تھی. جیسے اور صحابہ السابقون الاولون، اسی طریقے سے حضرت علی. تو اس کو امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے لوگوں میں بڑی وجاہت تھی حضرت فاطمہ کی زندگی میں. فلما توفیت، پھر جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی، استنکر علی وجوہ الناس، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے چہروں کو اوپرا محسوس کیا. استنکرا یستنکرو، نکرا محسوس کرنا، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرا. معرفہ جو پہچانا جاتا ہے اور نکرا جو پہچانا نہیں جاتا. گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب لوگوں کے چہرے اور لوگوں کا انداز وہ نہیں رہا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تھا. فالتمس مصالحت ابی بکر، تو انہوں نے ابو بکر سے صلح کو طلب کیا کہ اب مجھے حضرت ابو بکر سے صلح کر لینی چاہیے. ومبایعتہ، انہوں نے تلاش کیا، التماس کیا ابو بکر کی مصالحت اور ان سے بیعت کی. ولم یکن یبایع تلک الاشہر، اور ان مہینوں میں یعنی 6 مہینوں میں وہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے. اب یہ بھی روایت ایسی ہے جو تکملہ فتح الہم میں موجود باقی روایات کے خلاف ہے، کیونکہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع ہی میں بیعت کر لی تھی، انہی 6 مہینوں میں بیعت کر لی تھی. لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان 6 مہینوں میں بیعت نہیں کی تھی، اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اب مجھے بیعت بھی کر لینی چاہیے اور صلح بھی کر لینی چاہیے. فالتمس مصالحت ابی بکر ومبایعتہ، تو انہوں نے طلب کیا کہ ابو بکر سے صلح کر لی جائے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے. ولم یکن یبایع تلک الاشہر، اور وہ بیعت نہیں کر رہے تھے ان دنوں میں. فارسل الی ابی بکر ان ائتنا ولا یأتنا احد معک کراہیۃ لیحضر عمر. اب اگر ہم اس روایت ہی کو لے لیں، یعنی فرض کرو کہ وہ جو روایتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں. دیکھو میں ابھی بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ روایات متعارضہ ہیں. اگر ہم صرف اس روایت کو لے لیں، باقی سب روایتوں کو ہم بالکل ہی چھوڑ دیں، تو بھی ان میں کوئی ایسی خوفناک بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حضرت علی
خود نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں، شوہر اپنی بیوی کی نماز جنازہ پڑھ دے، تو سوال یہ ہے کہ امیر المومنین کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر تعجیل افضل ہے یا نہیں ہے؟ تعجیل افضل ہے۔ اس لیے اگر بالفرض والتقدیر، یا میں علی سبیل الفرض کی بات کر رہا ہوں، اگر بالفرض والتقدیر وہ روایتیں نہ بھی ہوتی اور صرف یہی روایت ہوتی تو بھی اس کے اندر کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی کے نماز جنازہ خود پڑھ لے، کیونکہ وہ قریب ترین ہے، اور دفن بھی کر دے، بالخصوص جبکہ اس خاتون کا والد اور بھائی وغیرہ موجود نہ ہوں، قید احترازی، کیونکہ قریبی کوئی عصبت تو تھے ہی نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے، نہ کوئی بھائی تھا نہ والد حیات رہے، اس لیے کہتا ہے۔ لیکن یہ روایت مرجو ہے، اور روایت راجح وہی ہیں جو ہم پیچھے بیان کر چکے۔ اسی طرح یہ جو روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان 6 مہینوں میں بیعت نہیں کر رہے، مان لو چلو کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، مان لو کہ ان 6 مہینوں میں بیعت نہیں کی، تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اہل حل و عقد میں سے کوئی بڑا آدمی بیعت نہ کرے تو آیا خلافت منعقد ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اگر 100 اہل حل و عقد ہیں اور ان میں 98% افراد جو ہیں وہ امیر المومنین کی خلافت کے اوپر بیعت کر لیتے ہیں، 1 2 3 4 5% نہیں کرتے، تو بھی اس سے خلیفہ کے اہل ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو بیعت جس نے نہیں کی، فرض کر لو، میں فرض کرنے کی باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو تاکہ ہر پہلو سامنے آ جائے، اگر فرض کر لو کہ انہوں نے بیعت نہیں بھی کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے؟ بغاوت تو اس وقت ہوگی جب وہ اپنی خلافت کا اعلان کریں کہ نہیں تم خلیفہ نہیں ہو، میں خلیفہ ہوں۔ لیکن اگر وہ گھر بیٹھ گئے اور گھر بیٹھ کر انہوں نے کہا بھائی جو ٹھیک ہوا جو ہوا سو ہوا، بس اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا فرمائے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر سارے لوگوں نے بیعت کر لی اور مان لو کہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حقیقت یہ کہ علی کو شکایت تھی، وہ شکایت برحق تھی۔ چنانچہ بعد میں آگے آ رہا ہے ابھی کہ حضرت علی نے ان تسلیم کیا کہ ہاں آپ کی شکایت درست ہے۔ اب آگے پڑھو، فقال ابو کہاں گیا کہ وہ ان دن مہینوں میں بیعت نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ انِئْتِنَا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ اور آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے، کراہیۃً لِيَحْضُرَ عمر اس بات کو ناپسند سمجھتے ہوئے کہ کہیں عمر نہ آ جائیں۔ اور اگر بالفرض یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے سب ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ بہت سخت، اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ تو ارحم امتی بامتی، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر ابو بکر صدیق سے کہا آپ اکیلے تشریف لے آئیے، ہم آپ سے کچھ معذرت کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے اور نہ کسی کو لائیے گا۔ اب راوی یہ کہتے ہیں، کون راوی؟ امام زہری، کہ انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ لا یاتنا احد معک کہ کوئی اور ساتھ نہ آئے، اس سے ان کی مراد یہ تھی۔ اب یہ خیال ہے کس کا؟ امام ابن شہاب الزہری کا۔ تو ٹھیک ہے، یہ خیال ہو سکتا ہے اگر بالفرض ہم یہ بھی بات مان لیں کہ یہی مقصد ہوگا، حالانکہ یہ تو ایک خیال ہے نا، آپ کا اس کا کچھ خیال ہے، ان کا کچھ خیال ہے، ان کا کچھ خیال ہے، میرا اپنا کچھ خیال ہے، تو خیال تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابن شہاب زہری کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ کہیں عمر نہ آ جائے۔ تو ٹھیک ہے، اگر پھر خیال مان بھی لو صحیح ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عمر فاروق سے سب ڈرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق کو آپ نے کیا فرمایا کہ ان کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سب ان سے گھبراتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہے روایت؟ ترکہ الحق وما له من صدیق،
حق گوئی نے ان کو ایسا چھوڑ دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ حق بات کہتے ہیں، اور ظاہر ہے جو آدمی حق بات کہتا ہو اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جیسے میرا کوئی دوست نہیں ہے اس دنیا میں، وجہ یہ کہ ہر شخص مجھ سے نالا ہے کہ حق بات کیوں کہتا ہے یہ۔ تو حق بات کہنے میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی گروہ، کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی آدمی، کوئی دوست نہیں رہتا، جو ہر ایک ڈرتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی بات کہہ دے گا جو میرے خلاف چلی جائے گی۔ تو اگر عمر فاروق سے لوگ ڈرتے ہوں کہ وہ نہ آئیں تو اس میں بھی کون سی، یہاں تک آتا ہے کہ عمر فاروق چلتے چلتے اگر کبھی پیچھے دیکھ لیتے تھے جب امیر المومنین تھے تو بعض لوگ دہشت کی وجہ سے نیچے گر جاتے تھے کہ جناب کہیں یہ اب ماریں گے کوڑے سے، اتنا روب تھا ان کا۔ تو اگر فرض کرو کہ علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا ہو کہ آپ اکیلے آئیے گا، کوئی اور ساتھ نہ آئے، اور کراہیۃ لیحضر عمر، فقال عمر واللہ لا تدخل علیہم وحدک۔ جب عمر فاروق کو پتہ چلا کہ علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو تنہا بلایا ہے تو عمر فاروق نے فرمایا کہ لا واللہ لا تدخل علیہم وحدک، نہیں اللہ کی قسم آپ اکیلے نہ جائیے گا، یعنی یا تو مجھے لیں ورنہ کسی اور کو ساتھ لیں۔ فقال ابو بکر وما عصیتہم ان یفعلوہ وما عصیتہم ان یفعلوہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اگر عصیتو پڑھے تو معنی یہ ہوگا کہ کیا کریں گے وہ میرا، میں بھائی ہوں ان کا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ کھا تھوڑی جائیں گے مجھے، اور وما عصیتہم ہو تو آپ کو کیا امید ہے ان کے بارے میں کہ وہ میرے ساتھ کچھ کریں گے، ساری عمر ہم ساتھ رہے ہیں، دونوں چاروں کے چاروں خلفاء آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں پیچھے سے کتاب المغازی میں، یہ دائیں بائیں والے لوگ ہیں، یہ تو کسی کو دوسرے سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، تو وما عصیتہم ان یفعلوا بی، کیا امید ہے تمہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ کریں گے، یا وما عصیتہم ان یفعلوا بی، مجھے کیا امید ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کریں گے، واللہ لآتینہم، اللہ کی قسم میں اکیلا ان کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ فتخر علیہم ابو بکر، چنانچہ ابو بکر وہاں پہنچے، اب جب پہنچے فتشہد علی، حضرت علی نے تشہد پڑھا، وہی تشہد جو حدیث افک میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی تو بھی تشہد پڑھا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی اہم بات کرنے لگے تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت علی نے تشہد پڑھا اور پھر فرمایا کہ انا قد عرفنا فضلک، دیکھو کیسی پیاری باتیں ہیں، انا قد عرفنا فضلک، ہم پہچانتے ہیں کہ آپ کی بڑی فضیلت، آپ ابو بکر ہیں، آپ کی ہمارے اوپر فضیلت ہے، آپ ہم سے افضل ہیں، انا قد عرفنا فضلک، ہم پہچانتے ہیں آپ کی فضیلت کو، وما اعطاک اللہ، اور وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک، اور ہم کوئی حسد نہیں کرتے آپ پر اس خیر کے بارے میں جو اللہ کھینچ کر آپ کے پاس لے کر گیا ہے، جو اللہ کھینچ کر آپ کے پاس لایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفۃ رسول اللہ بنایا ہے، اس پر ہمیں ادنا سا بھی حسد نہیں ہے۔ لیکن آگے شکایت کیا کی، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے اس معاملے میں خودرائی دکھائی ہے، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے اپنا حصہ سمجھتے تھے۔ شکایت یہ کی کہ آپ امیر المومنین بنے، بلا شبہ آپ ہم سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر المومنین بنایا، ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کی شکایت ہے کہ آپ نے یہ کام خود مختاری سے کیا ہے، ہمارے مشورے کے بغیر کیا ہے، ہمیں بھی آپ کو مشورے میں شریک کرنا چاہیے تھا، ہم شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں یعنی بنو ہاشم کو اس معاملے میں شریک کریں، کیونکہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ ساری خلافت کا واقعہ ہوا جو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، حدیثوں میں ہی آئے گا یہ، تو وہاں بنو ہاشم میں سے کوئی نہیں تھا،
نہ حضرت عباس تھے نہ حضرت علی تھے. یہ دو بڑی شخصیتیں تھیں بنو عباس میں. اب ظاہر ہے کہ بنو عباس بنو ہاشم کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں. وہ قبیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذوی القربہ ہیں آپ کے رشتہ دار. خلافت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو علی نے کہا کہ خلافت کا فیصلہ آپ نے ہمارے مشورے کے بغیر کیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اس معاملے میں شریک کیا جاتا، ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے، ہمیں بلایا جاتا. اب یہ شکایت صحیح ہے غلط ہے؟ مجھ سے شکایت تو صحیح ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے جو معذرت کی وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی آگے آ رہی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم آپ پر کوئی حسد نہیں کرتے اس خیر کا جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، لیکن آپ نے استبدت علینا. استبداد یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ استبداد ڈکٹیٹرشپ جسے کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، اور اس کو کہتے ہیں خود رائی کے ساتھ کام کرنا، یعنی بغیر مشورے کے جو آپ کو دل چاہا آپ نے کر لیا. وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے اس خلافت کے معاملے میں استبداد کیا، یعنی خود رائی سے فیصلہ کیا. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے اپنا حصہ سمجھتے تھے. یہ شکایت کی کس نے؟ علی مرتضی نے. شکایت برحق تھی، 100% سچی شکایت تھی. اس شکایت کا نتیجہ کیا نکلا؟ حتی فاضت عینا ابی بکر، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میرے بھائی کی شکایت اپنی جگہ میں ٹھیک ہے. حتی فاضت عینا ابی بکر، یہاں تک کہ ابو بکر کی دونوں آنکھیں بہنے لگے. جب حضرت علی کی بات ختم ہو گئی، فلما تکلم ابو بکر، پھر جب ابو بکر نے کلام کیا تو فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اپنے رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کروں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو، آپ داماد ہو، چچا زاد بھائی ہو، بیٹوں کی طرح ہو، تو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے افضل ہے. وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنَكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، لیکن اور وہ جو میرے اور تمہارے درمیان ان اموال میں اختلاف ہوا، وہ قصہ وہی میراث کا اور فدق کا اور خیبر کی زمینوں کا اور بنو نذیر کی زمینوں کا، کہ وہ جو میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہوا تھا ان اموال میں، فَإِنِّي لَمْ أَعْلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، تو اس میں نے خیر سے کوئی کوتاہی نہیں کی. آلو اللہ یالو کا مطلب کوتاہی کرنا. آلو یہ اردو والا آلو نہیں ہے ہمارے صاحب، یہ عربی والا آلو ہے جی. تو لم اس پہ داخل ہوا تو واؤ، آلو کا واؤ گر گیا، تو لم آلو فیہا عن الخیر، میں نے اس میں خیر سے کوئی کوتاہی نہیں کی. ولم اترک امرا، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ان زمینوں میں کرتے ہوئے، مگر میں نے وہ کام کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو زمینوں میں اختلاف ہوا ٹھیک ہے کہ زمینیں میرے پاس ہیں بحیثیت امیر المومنین کے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے تھے اسی طرح میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میں نے تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ایک پیسہ بھی اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. فقال علی لابی بکر موعدک العشیۃ للبیع، تو علی نے ابو بکر سے کہا کہ آپ سے وعدہ ہے کہ آج شام میں آپ کے سب کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. موعدک العشیۃ للبیع، تو علی نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ سے وعدہ ہے آج شام بیعت کے. شام کہتے ہیں زوال کے بعد کے وقت کو، عربی میں غدا کہتے ہیں صبح کے وقت کو. قرآن مجید میں آتا ہے نا غدوۃ وعشیہ، تو غدوہ کا مطلب ہے زوال سے پہلے کا وقت، اور عشی کہتے ہیں زوال کے بعد کا وقت. فلما، اسی لیے آگے آ رہا ہے فلما صلی ابو بکر الظہر، پھر جب ابو بکر صدیق نے ظہر کی نماز پڑھ لی، شام ہو گئی. جب ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو ممبر پر تشریف لے گئے، جا کر تشہد پڑھا، وہی تشہد خطبہ مسنونہ.
اور حضرت علی کی شان ذکر کی کہ حضرت علی ایسے ہیں اور ایسے ہیں. وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ اور یہ کہ اب تک وہ بیعت سے پیچھے رہے. وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ اور ان کا وہ عذر بیان کیا جو حضرت علی نے معذرت کے طور پر پیش کیا تھا. ثم استغفر پھر حضرت علی نے استغفار کیا. استغفار کا مطلب استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. معلوم ہوا کہ آدمی جب تشہد پڑھے تقریر کرے تو آخر میں استغفار کر لینا چاہیے. اور یہ آپ سب خطیب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہیں جی، یا تو فی الحال یا فی المحال، تو جب بھی تقریر ختم کرو تو یا تو وہیں کہو ورنہ نیچے اتر کر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو. یا اللہ اس میں جو غلطی تقریر میں مجھ سے ہو گئی مجھے معاف فرما دے. اگر میری زبان سے کوئی خیر نکلی ہے یا اللہ قبول فرما لے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یا اللہ مجھے اس غلطی کی اصلاح کی اور تدارک کی توفیق عطا فرما. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی استغفار کیا. وتشہد علی پھر حضرت علی چڑھے خود ممبر پر، انہوں نے تشہد پڑھا وہی خطبہ مسنونہ. فعظم حق ابی بکر اور ابو بکر کے حق کی بڑی تعظیم بیان کی. وحدث اور انہوں نے یہ بات بیان کی انہ لم یحملہ عن الذی صنع کہ علی نے جو کچھ کیا ہے اس پر اس علی کو نہیں ابھارا نفاست علی ابی بکر ابو بکر پر کوئی حسد کرنے نے، ولا انکار للذی فضلہ اللہ به اور نہ علی انکار کرتے ہیں اس فضیلت کا جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو عطا کی ہے. ولکننا کنا نرى لنا فی هذا الامر نصیبا لیکن ہم سمجھتے تھے کہ اس خلافت کے معاملے میں ہمارا بھی حصہ تھا، ہمیں بھی شریک کرنا چاہیے تھا. واستبت علینا اور ابو بکر نے از خود یہ کام کر لیا یعنی ہمیں شریک نہیں کیا. فوجدنا فی انفسنا تو ہمارے دلوں میں شکایت پیدا ہو گئی. فسر بذلک المسلمون مسلمان بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ دونوں بڑوں میں جو کچھ تھوڑی بہت رنجش تھی وہ بھی ختم ہو گئی. وقالوا وصبت اور سب نے حضرت علی سے کہا آپ نے بہت اچھا کیا. وکان المسلمون الی علی قریبا اور مسلمان پھر حضرت علی کے قریب ہو گئے. حين راجع الامر بالمعروف جب انہوں نے امر بالمعروف کی طرف مراجعت کر لی یعنی سب کے سامنے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی. باقی رہی یہ بات کہ ابو بکر صدیق نے جو نے فیصلہ کیا خلافت کا تو حقیقت میں آپ نے پڑھا ہوگا ورنہ پڑھیں گے کہ ہوا یہ تھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تو سارے انصار جمع تھے، مہاجرین تو وہاں تھے ہی نہیں. انصار آپس میں طے کر رہے تھے کہ خلیفہ کس کو بنانا چاہیے. چنانچہ ان کا رجحان یہ ہو رہا تھا کہ اب امیر المومنین خلیفۃ الرسول اللہ ہونے چاہیے سعد ابن عبادہ. وہ بیمار تھے، ایک طرف کو بیٹھے ہوئے تھے، بخار بھی تھا ان کو تو مگر وہ پرانے سید الخزرج تھے، خزرج کے سردار تھے. انہیں کا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ وہاں لوگ جمع ہیں اور لوگ خلافت کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. تو عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے. چنانچہ یہ دونوں حضرات چلے. اب راستے میں دو آدمی ملے جیسے پیچھے گزر چکا. ان دو آدمیوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہاں تو فیصلہ ہو گیا ہے اور سعد بن عبادہ امیر المومنین ہوں گے. خیر یہ چلے، وہاں پہنچے، لوگ جمع تھے وہاں. تو حضرت علی کو حضرت ابو بکر کو اور عمر فاروق کو دیکھا تو لوگ چٹ گئے، آگے جگہ دی کیونکہ سب فضیلت کا اعتقاد رکھتے تھے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ میں جا کر تقریر کروں گا لیکن ابو بکر نے صدیق نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ تم مت کرو، میں خود کھڑے ہوئے اور جا کے انہوں نے خطاب کیا. جب خطاب کیا تو سب خاموش ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. بہرحال پھر بیعت ہو گئی. پھر سارے انصار نے سب نے بیعت کی لیکن وہاں بنو ہاشم میں سے کوئی نہیں تھا، نہ حضرت عباس تھے نہ حضرت علی تھے. ان کو یہ شکایت ہوئی کہ جنازہ بھی رکھا ہوا ہے،
تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، بنو ہاشم میں سے کوئی نہیں ہے، سارے بنو ہاشم گھر میں غمزدہ ہیں، اور وہاں سب لوگوں نے مل کر خلافت کا فیصلہ کر لیا، کم از کم ہمیں اس میں شریک کرنا چاہیے۔ اگر ایمانداری سے آپ دیکھیں تو یہ شکایت کوئی غلط نہیں ہے، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عذر کو قبول کیا، شکایت کو تسلیم کیا، اور یہ کہا کہ کانت بغتتن، یہ الفاظ آ رہے ہیں باقی روایتوں میں جو آپ پڑھیں گے کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ خلافت کوئی مشورے سے نہیں ہوئی تھی، بغتتن اچانک ہو گئی، کیونکہ وہاں تو کچھ اور ہی فیصلہ ہو رہا تھا، پھر سب ہم میری سی خلافت پر متفق ہو گئے، اس لیے پھر وہ وقت، اور یہ جملہ حضرت عمر فاروق نے بھی فرمایا۔ تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو علی اور عباس رضی اللہ عنہما کی جو شکایت تھی وہ بھی برحق تھی، اور اگر دیکھا جائے تو ابوبکر صدیق عمر فاروق کا جو موقف تھا وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ان کو موقع ہوتا تو وہ بلاتے، وہاں تو موقع ہی نہیں ہوا اس چیز کا کہ باقاعدہ مشورے میں سب لوگوں کو شریک کیا جائے۔ بہرحال جب یہ ساری بات ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کما جاءت فی ہذہ الروایہ۔ لیکن اگر آپ ان روایتوں کو لے جو حضرت نے تکملہ فتح الملہم میں جمع کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت تو پہلے بھی ہو چکی تھی، اب جمع ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ بیعت جو ہوئی ہوگی شاید تنہائی میں ہوئی ہوگی، اور حضرت علی نے مناسب سمجھا کہ دوبارہ سب کے سامنے بیعت بھی کر لی جائے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ اب ہماری شکایت دور ہو گئی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، ہماری شکایت دور ہو گئی ہے، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بیعت کر لی ہو، اس کا بھی امکان۔ واللہ سبحانہ و تعالی۔ اور دیکھو ان سب چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صاف دل لوگ تھے، جو بات کرتے تھے نا صاف سچی، اگر وہ شکایت ہوتی تھی تو شکایت ہوتی تھی ان کو، اور اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ ہمیں شکایت ہے، سامنے والے جو تھے وہ بھی سنتے تھے، ہاں آپ کو شکایت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا یہ عذر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت، اور یہ طریقہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا۔ لیکن اس کو دل میں لے کر بیٹھ جانا، غیبتیں کرنا اور اس چغل خوریاں وغیرہ کرنا، اس کا تو کوئی سوال ہی ان نفوس قدسیہ کے اندر نہیں تھا، اور یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جو تھے انسان تھے، اور انسان تو انسان ہوتا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، رنجش بھی ہو جاتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کی باتوں سے رنج ہو جاتا تھا، بعض لوگوں کی باتوں سے آپ خوش ہوتے تھے، جب خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ کھلکھلانے لگتا تھا، جب آپ ناراض ہوتے تھے تو آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات آ جاتے۔ جی ایک سوال۔ ہاں جی، کون کہاں؟ جی 364۔ استاد جی، یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں بلایا، تو یہ اس کے خلافت کے شان کے مناسب تھا؟ نہیں، ہاں بھائی ہونے کے مناسب تھا، وہ خالی خلیفہ ہی نہیں تھے، خلیفہ تو بعد میں بنے، اصل میں تو علی کے بڑے بھائی تھے وہ۔